وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تربیت کے لیے ایک عظیم الشان مہینہ بنایا ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رمضان یوں تو اللہ رب العزت نے تمام مہینے بنائے ہیں، سال کے جو 12 مہینے ہیں وہ سب اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن رمضان کو اللہ رب العزت نے خصوصی انعامات اور خصوصی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کو جو برکات اور خصوصیات عنایت فرمائی ہیں وہ اتنی زیادہ اور بے شمار اور لاتعداد ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا اور ان سب کو بیان کرنا آدمی کے لیے مشکل ہے۔ اللہ نے رمضان کو انسانوں کی تربیت کا ایک مہینہ بنایا ہے کہ انسان 11 مہینوں کے اندر اپنے دنیاوی کاروبار، دنیاوی محنت، دنیاوی تمام امور کے اندر لگا رہتا ہے اور اللہ رب العزت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر اس انسان کو بھی لیا جائے جو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، تو اس کا بھی حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کھڑا نماز میں ہوتا ہے اور دل اس کا کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ عام مہینوں کی بات ہے، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ وہ انسان کہ جو اپنا سارا وقت اگر اس کا لگایا جائے کہ جو نماز پڑھنے والا ہے، اللہ نے صرف ایک نماز رمضان کے اندر ایسی رکھی ہے جسے تراویح کہا جاتا ہے کہ اگر 5 وقت کا نمازی 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے تو مشکل سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ صرف ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اللہ نے تربیت کے لیے امت مسلمہ کی ایک نماز بنا دی جسے تراویح کی نماز کہا جاتا ہے۔ اس اکیلی کے اندر اتنا وقت صرف ہوتا ہے جتنا 5 نمازوں کے اندر جو ہے وقت صرف ہوتا ہے۔ روزہ یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ہم نے تم سے پہلے کی جو امتیں گزری ہیں ان پر فرض قرار کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے روزہ اس امت پر بھی فرض قرار دیا اور اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر بھی اللہ رب العزت نے روزے کو فرض قرار دیا، اور روزے کا مقصد یہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حساب، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اللہ کے سامنے پیشی کا احساس تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے ہم نے تمہارے اوپر اس روزے کو فرض قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا اتنا اہتمام فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھا کرتے تھے تو اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اشتیاق میں رہا کرتے تھے، رمضان کے شوق میں رہا کرتے تھے۔ یوں تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی تمنا نہیں کری کہ مجھے اتنی زندگی مل جائے، لیکن جب بات رمضان کی آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ میری زندگی میں اتنی برکت فرما دے کہ میں رمضان تک جو ہے وہ پہنچ جاؤں۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر کہ جب کوئی عظیم الشان کام ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ کہ اگر کسی کے گھر کے اندر نکاح کا کوئی پروگرام ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سے اس کی تیاریاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ شادی کی تیاریاں مہینوں سے آدمی جو ہے وہ کرتا ہے، اس کے لیے جو کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں وقت کے آنے سے پہلے آدمی وہ سب کام جو ہے وہ کر لیا کرتا ہے۔
بالکل اسی طرح اللہ نے رمضان کے مہینے کو بھی اتنا عظیم الشان اور اتنا بابرکت بنایا ہے کہ ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان کے آنے سے پہلے، کبھی رمضان آیا نہیں ہے لیکن اس کے آنے سے پہلے یہ کہ ہم رمضان کی تیاری کریں، ہم اپنے آپ کو تیار کریں رمضان المبارک کے لیے۔ ایک نظام الاوقات اپنا بنایا جائے جس میں دنیاوی کاموں کو کم کیا جائے اور آخرت کے کاموں کو زیادہ کر دیا جائے، اللہ کی یاد کو زیادہ کیا جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اپنا ایک نظام الاوقات ہم رمضان کے لیے بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کے آخری دن ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کو جمع فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے خطبہ دیتے تھے۔ اسی خطبے کی تشریح کہ وہ خطبہ کیا ہے، وہ ہر ایک امتی کے لیے رمضان گزارنے کا وہ ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک بہت بابرکت، بہت باعظمت، جس کی عظمتوں کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، ایک ایسا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ فرمایا شہر عظیم، وہ بہت باعظمت مہینہ ہے، شہر مبارک، وہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں اس مہینے کے اندر جھوم جھوم کر کے انسانوں پر برسا کرتی ہیں۔ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ نے اس ایک مہینے کے اندر ایک رات ایسی بنائی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے افضل اور بہتر ہے، اور وہ رات اللہ نے بنائی ہے شب قدر کی۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے رمضان میں دن کے روزے کو فرض قرار دیا۔ وجعل قیام لیلہ تطوعا، اور رمضان کی راتوں میں کھڑے ہونے کو اللہ رب العزت نے نفل جو ہے وہ قرار دیا۔ اللہ نے رمضان میں دن کے روزے کو فرض قرار دیا اور رات میں تراویح جیسی لمبی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ آدمی کی تربیت ہو، وہ اللہ کے سامنے دن میں بھوکا رہے، دن میں پیاسا رہے، اور یہ احساس دل کے اندر جاگزی ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر کے قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہے۔ پھر اسی طریقے سے رمضان کی راتوں میں آدمی کھڑا ہو جائے اور اللہ کی کتاب کو سماعت کرے، اللہ کے قرآن کو سنے۔ اللہ کی کتاب کا یہ اثر ہے کہ جب وہ انسان کے کانوں پر پڑتی ہے اس کی آواز، تو اس کی جو کانوں میں آواز جاتی ہے وہ یہاں دل تک جو ہے وہ پہنچتی ہے، اور دل سے گندگی اور کدورت آدمی کی دور ہوتی ہیں اور آدمی کا دل روحانیت سے منور ہو جایا کرتا ہے۔ فرمایا فمن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک میں کوئی خیر کا کام کر کے اللہ کا تقرب اور اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ایسا ہے گویا جس نے غیر رمضان میں کوئی فرض ادا کیا ہو۔ اللہ رب العزت کی یہ مہربانی ہے اس رمضان المبارک کے اندر کہ اگر کوئی آدمی نفل کام کرتا ہے یا کسی ایسے کام کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے کوئی فرض ادا کیا۔ یہ فرمایا گیا کہ رمضان میں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر سنتیں ادا کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تو وہ گویا کہ رمضان میں فرض کے برابر ثواب حاصل کر رہا ہے۔ اور فرمایا ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جس آدمی نے کوئی فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 70 فرضوں کے برابر جو ہے وہ کوئی کام کیا ہے۔ یہ ہے رمضان کی اصل برکت، رمضان کی اصل فضیلت، کہ اللہ نے نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا اور فرائض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر جو ہے وہ کر دیا۔ کیا شان ہے رمضان المبارک کی، کیا برکتیں ہیں رمضان المبارک کی کہ اتنا ثواب اللہ رب العزت، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اتنا ثواب اللہ رب العزت دیتا ہے تاکہ بندے کا جو نامہ اعمال ہے وہ نیکیوں سے بھر جائے اور آخرت میں بندے کی مغفرت کر دی جائے۔ ارشاد فرمایا
وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا دیکھو یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ رب العزت نے جنت قرار دیا ہے۔ اور صبر کیسا ہے؟ فرمایا صبر ایسا ہے رمضان المبارک کے اندر کہ ایک آدمی جو بھوک سے ہے، جو پیاس سے ہے، اکیلا کمرہ ہے، بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور لیکن فریج کے اندر ٹھنڈا پانی اور کھانا بھی موجود ہے، لیکن کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ جو اس اکیلے کمرے میں اس تنہائی کے اندر ٹھنڈے پانی کے ہوتے ہوئے اس ٹھنڈے پانی کی طرف جو ہے وہ چلا جائے۔ یہ اصل صبر ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر یہ صبر کی تربیت آدمی کو دی ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ رب العزت نے جنت دیا ہے۔ اور پیغام یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ رمضان کا صبر ہے، دیگر مہینوں کے اندر بھی اس کی عادت پڑ جائے۔ ایک مہینے اللہ نے صبر کرایا ہے، 11 مہینے تم خود صبر کرنے والے جو ہے وہ بن جاؤ۔ جہاں کوئی معاملہ ہو اسی طریقے کا اپنے آپ کو ثابت کرو کہ حق پر قائم رہو، ڈٹے رہو، صبر کرو۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و بھائی چارگی کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو بھائی چارگی کا، ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو آپ علیہ السلام تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں یزاد فیہ رزق المؤمن، اللہ رب العزت ایمان والوں کے رزق میں اضافے کر دیا کرتا ہے۔ ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ نعمتیں رمضان المبارک میں افطار کے وقت آدمی کے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں جو دیگر مہینوں کے اندر آدمی کو نہیں میسر آتی ہیں، آدمی کو نہیں وہ چیزیں ہاتھ آتی ہیں، لیکن اللہ اس مہینے کے اندر ایمان والوں کے رزق میں اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ فرمایا من فطر فیہ صائما کان له مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی برکت کو اور زیادہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی ایک روزے دار کو بھی افطار کرایا، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ، اور دونوں کو برابر کا اجر ملتا ہے، یعنی جس نے روزے کو افطار کروایا کسی کو اس کو بھی پورا اجر ملے گا، اور جس نے روزہ افطار کیا اس کو بھی پورا اجر ملے گا، نہ اس کے اجر سے کوئی کمی کی جائے گی نہ اس کے اجر سے کوئی کمی کی جائے گی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بات کو سنا کہ اللہ رب العزت افطار کرانے پر اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، تو حضرات صحابہ اکرام نے ایک سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور یہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب اپنے کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے، اپنے آپ بھی پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملا کرتا تھا، کوئی کھجور سے افطار کرتا تھا، کوئی فقط پانی پر افطار کیا کرتا تھا، اور اگلے دن کا روزہ اسی طرح شروع ہو جایا کرتا تھا۔ تو فرمایا حضرات صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول یہ بتائیے کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، اللہ کے رسول ہمارے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو جو ہے وہ روزہ افطار کرا سکیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سنو یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ سنو اللہ رب العزت یہ ثواب اس پر بھی عطا فرما دے گا کہ تم کسی روزے دار کو علی مذقد لبن او شربت ماء، تم کسی روزے دار کو لسی کا ایک گھونٹ پلا دو یا پانی کا ایک قطرہ پلا دو۔ گویا کہ اگر کسی نے کسی روزے دار کو فقط پانی سے افطار کرا دیا یا دودھ سے افطار کرا دیا یا لسی سے افطار کرا دیا یا کھجور سے افطار کرا دیا تو بھی اللہ یہ ثواب عطا فرمائے گا کہ اس روزہ افطار کرانے والے کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، اور اگر کسی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اور پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فرمایا کہ اس کو اتنا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا کہ اللہ رب العزت اس کو میرے حوض سے قیامت کے دن پانی پلائے گا، اور وہ ایسا پانی ہوگا کہ اس کو پینے کے بعد آدمی کو جنت میں جانے تک کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ،
فرمایا دیکھو یہ ایسا مہینہ ہے رمضان کا کہ اس کے پہلے 10 دن اللہ رب العزت نے رحمت کے بنائے ہیں، اور رحمت ان 10 دنوں میں اللہ کی ٹوٹ کر کے آدمیوں پر برستی ہے، جم کر کے آدمیوں پر برستی ہے، اور جو اللہ کے گناہگار بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے فیض حاصل کرتے ہیں، اور جو پہلے سے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ فیض پر فیض حاصل کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کے بیچ کے جو 10 دن ہیں یہ اللہ نے معافی کے بنائے ہیں، آج جہنم سے یہ اللہ نے معافی کے بنائے ہیں اور توبہ قبول کرنے کے بنائے ہیں۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور جو اس کے آخر کے 10 دن ہیں فرمایا یہ تو بالکل جہنم سے آدمی کو آزاد کرانے کے ہیں، آدمی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اور جس نے اس رمضان کے مہینے میں اپنے کسی خادم کے کام کو ہلکا کر دیا، فرمایا اللہ اس مالک کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شعبان کے آخری دنوں کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات آیا کرتی ہے، یعنی جس دن رمضان کا چاند دکھا کرتا ہے، اللہ رب العزت رمضان کا یہ اہتمام فرمایا کرتا ہے صفدت الشیاطین ومردت الجن، اللہ رب العزت سرکش شیاطین اور جناتوں کو جکڑوا کر کے قید کروا دیا کرتا ہے، ان کو راستے سے ہٹا دیا کرتا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہے اور شیطان آ کر کے اس بندے کی راہ میں سد سکندری بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ فرمایا وغلقت ابواب النیران، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے رمضان فلم یفتح منها باب، اور پورے رمضان جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے۔ فرمایا وفتحت ابواب الجنہ، اور فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے۔ فلم یغلق منها باب، اور جنت کا کوئی دروازہ پورے رمضان بند نہیں کیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ہر رات ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، رمضان کی ہر رات میں ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبر ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اللہ سے مانگ، اللہ کو راضی کر، اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ برائی کے کرنے والے، گناہ کے کرنے والے، اللہ کی بغاوت کے کرنے والے پیچھے ہٹ جا اور اپنی اس برائی سے، اپنی اس بغاوت سے معافی مانگ لے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، فرمایا ہر رات اللہ رب العزت بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور رمضان کی تمام راتوں میں یہ کام ہوتا رہتا ہے، یعنی بندوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ مختصراً رمضان المبارک کی فضیلت اور رمضان المبارک کا جو ثواب ہے اس کو اس کے اندر بیان فرمایا گیا۔ اسی طریقے سے رمضان کی ایک خاص عبادت ہے جسے نماز تراویح کہا جاتا ہے۔ تراویح کے سلسلے میں بہت سارے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے یا یہ تاکہ اصل میں جو اہل اسلام ہیں ان کے اندر بھی اس بات کے اندر اختلاف پیدا کر دیا گیا کہ 8 پڑھو یا 20 پڑھو۔ یاد رکھیے تراویح کی جماعت، تراویح کی نماز 20 رکعت سنت مؤکدہ مسجد کے اندر پڑھنا آدمی پر لازم ہے۔ یہ تراویح کی نماز جو 20 رکعت ہے، اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ یہ 40 مقامات قرب اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ تراویح کی 20 رکعت میں 40 سجدے اللہ رب العزت نے دیے ہیں، اور یہ بندے کو اپنے سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت بندے کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ 40 سجدے آدمی کو دیے ہیں کہ ہر سجدے پہ آدمی اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے، اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نا قرآن کریم کے اندر کہ سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ، سجدہ کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ سورہ علق کی آخری آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو
تو بندے کے لیے اللہ رب العزت کا سب سے قرب کا مقام جو ہے وہ سجدے کی حالت کے اندر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اس تراویح کو اہتمام کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ اور دل کی رغبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نہ کہ یہ اس کو کہ بوجھ سمجھ کر کے یا کوئی ایسی ذمہ داری سمجھ کر کے ادا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل کے ذوق و شوق کے ساتھ اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔